بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح ہے۔ صاحب نظر انسان کے سامنے خاموش چہرہ بولتا ہے، خاموشی خود گویا ہوتی ہے۔ صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں، اس پر رازہائے سربستہ کھلتے ہیں، اس پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے، اس پر پرانے اسماء کے نئے معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس کے لیے علامات کا در ایسے واہ ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہونا اور نہ ہونا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ صاحب نگاہ کے سامنے فاصلے فاصلے نہیں رہتے، زمان و مکان کی وسعتیں اس کے چشم بینا کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کو بیک وقت حال میں دیکھتا ہے۔ جو واقعات ہو چکے ہیں اس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے لگتے ہیں، اور وہ واقعات جو ابھی پردہ غیب میں ہیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے چشم بینا کا کہ صاحب نگاہ کے لیے شبنم کا پاکیزہ قطرہ ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب نظر اس کائنات کو کتاب مبین کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ خالق ایک ہے، تخلیق کا انداز ایک ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم ہے۔ کائنات کو باطل سمجھنے والا کسی مقدس کتاب کو نہیں مان سکتا۔ یہ کائنات ایسی نشانیوں کا مرقع جمال ہے کہ ان کی تلاوت اہل نظر حضرات کا شغل ہے۔ اہل فکر حضرات اور اہل ذکر حضرات انہی نشانیوں سے اصل کائنات کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والی اور قرآن کو نزول فرمانے والی ایک ہی ذات ہے، اور یہی ذات شکم مادر میں انسان کی تشکیل فرماتی ہے۔ ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں، رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں۔ خالق اتنا مخفی ہے کہ ہر راز اور اشکار اس کا اپنا ہے۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر مخفی اس کا اپنا ہے۔ چشم بینا کے لیے یہ کائنات آئینہ روئے حسن ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشائی ایک ہی شے ہے۔ تماشا لگانے والا خود تماشائی کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے، خود نظر ہے، اور خود ہی خود کے روبرو ہے۔ صاحب نگاہ شاید اسی کے نور سے دیکھتا ہے، اور اسی کے نور سے دیکھنے والا اس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا؟ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ عقیدتوں کی تفریق، یہ اعتقاد کا اختلاف، یہ من و تو کی بحث، یہ سب دوریوں کے ابواب ہے۔ تقرب کے جلوے رنگ اور آواز سے بلند ہیں۔ وہاں صرف نور ہے، روشنی ہے، روشنی اور صرف روشنی۔ لیکن چشم کا واہ ہونا ہو تو معلوم ہو، قطرہ اپنے اندر کلزم کی گہرائی اور پہنائی رکھتا ہے۔ چشم واہ ہو تو معلوم ہو، ذرے میں صحراؤں کی وسعتیں جلوہ گر ہیں۔ لیکن کوئی دیکھے تو صحیح، رائی کے دانے میں کائنات کے جلوے موجود ہوتے ہیں۔ کون جانے، ایک بیج میں تو ہزارہا درختوں کے ظہور کے لیے حرف کن موجود ہے۔ ایک انسان کتنی ملتوں کے جنم کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ طلسم ہوش ربا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں، اور ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے، مغرب ہے۔ اگر چشم بینا ملے تو گوش مشتاق کا میسر آنا لازم ہے۔ نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے؟ دل مل جائے تو کیا نہ ملے گا؟ دیکھنے والے سننے والے بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ لفظ کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے خاموش چہرے کی آواز سنتے ہیں۔
سننے والے اس کائنات میں ہر آن ہر آذان کو سنتے ہیں، سننے والے ساز کے اندر مخفی نغمے کو سنتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں۔ نغمہ ابھی ساز میں ہے اور اہل دل کا دل ہل جاتا ہے، حسن ابھی پردے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بینش، اہل نظر اور اہل دل حضرات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں پرانے چراغوں سے نئی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کتاب کوشش ہے کہ اس روشنی کا پرتاؤ پیش کیا جائے۔ روشنی تو روشنی ہے، کسی کی دسترس میں نہیں۔ نور منور کرتا ہے، اور جب آنکھ منور ہو تو دل منور ہے۔ منور دل کو دریا کہا گیا ہے۔ دریا رواں دواں یقین کے راستے پر چلنے والا، کناروں سے نکلتا ہوا اپنی منزل و مقصود کی طرف راستے میں کبھی نہ ٹھہرنے والا، ہمیشہ گامزن، انجام کار اپنی منزل مراد سے واصل ہوتا ہے۔ سمندر کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر۔ چشم بینا کے جلوے ہیں، ورنہ کہاں دل، کہاں دریا اور کہاں سمندر۔ پیار بھرے دل، میٹھے دریا اور کڑوے سمندر، لیکن چشم بینا کے لیے ورق در ورق نئی کائنات ہے۔ محبت کیا ہے؟ جو ذات شکم مدر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا ہے اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہیں۔ آنکھوں کی بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو رانائی عطا فرماتا ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دلبر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دلبری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی سرے دلبراں ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئیں، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی۔ واقعہ کچھ اور ہے، روایت کچھ اور۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ کائنات بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر انسان جلوہ جاناں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کر رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ محبت آسمانوں کی بے کراں وسعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ حیات و مرگ کے مخفی رموز کی جداگانہ آگاہی ہے۔ محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں۔ محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے، یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے، اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے، اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں، وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے، اسے نالائے نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے، وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریزگاروں میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت
پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پر کشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن کے رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں۔ محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوز دل پروانہ کسی مغز کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق، اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور جہاں سے بھی عیاں ہوگا عاشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے، اور عشق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے۔ عشق اصحاب عشق حقیقی ہے۔ عشق جامی عشق حقیقی ہے، اور ویسے کرنی کا عشق حقیقی ہے۔ عشق رومی عشق حقیقی ہے، بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہے۔ اگر قطرہ شبنم واصل کلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق کلزم یا عشق حقیقی کہلائے گا۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا کہا جاتا ہے، اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی ہوتا ہے اسے مظہر نبی یا مظہر نور خدا کہا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ذل الہ کہنا جائز ہے۔ مولانا روم نے اس کو یوں کہا: ہر کے پیرو ذات حق را یک نہ دید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ بہرحال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے، جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اسی لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے، جس تن لاگے سو تن جانے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوراہے سے دوچار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے نا آشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔
انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، احسار بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی۔ زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے۔ صاحب حال، جس طرح مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صاحب حال پڑھنے یا سننے والی بات نہیں، وہ دیکھنے والی شے ہے۔ اس کے جلوے خرد و جنوں کی سرحدوں پر ہوتے ہیں۔ جہاں اہل عقل کی حد ہے، وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جذب اور سلوک کے درمیان ایک منزل ہے جسے حال کہتے ہیں، اور جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ صاحب حال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں کال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفاظ حقیقت کو محجوب کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے صاحب حال الفاظ سے گریزاں ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے، اسم سے مسمہ دریافت کرتا ہے، نعمت سے منعم کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ وہ مطلع انوار صبح سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی نگاہ ڈوبتے سورج کی لاش پر بھی ہوتی ہے۔ صاحب حال قطرے میں کلزم اور ذرے میں صحرا کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صاحب حال تغیر و تبدل سے مرعوب و متاثر نہیں ہوتا۔ موسم بدلتے ہیں، زمین و آسمان کے جلوے بدلتے ہیں، آغاز و انجام کے رشتے بدلتے ہیں، لیکن صاحب حال نہیں بدلتا۔ وہ زندگی اور موت کو ایک حقیقت کے دو رخ سمجھتا ہے۔ وہ غم اور خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتوں کا مفسر ہوتا ہے۔ اس فنا کے دیس میں صاحب حال ملک بقا کا سفیر ہے۔ صاحب حال اس زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رساں ہے۔ وہ ایسا صاحب جنوں ہے جو خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہے۔ اس کی نگاہ 7 رنگوں سے بہت آگے ہوتی ہے۔ وہ بے رنگ کے نئے رنگ سے آشنا ہوتا ہے۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تحیر بھی ہے اور شعور بھی، جہاں وارفتگی بھی ہے اور آگہی بھی۔ صاحب حال اسماء اور اشیاء کے معنی اور مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعائے سفر ہے۔ وہ خود آگاہی کے ایسے دشت و حشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں نہ فراق ہے نہ وصال، نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر۔ وہ سکوت سے ہم کلام رہتا ہے۔ وہ ذروں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر بھی ہوتی ہے اور عدم اور ناموجود کی حقیقت پر بھی۔ وہ ذات اور صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عیاں کا رابطہ ہر حال میں نہاں سے قائم رہتا ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ صاحب حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا کال بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال۔ بہرحال صاحب حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ معلوم اور نامعلوم کے سنگم پر صاحب حال گنگناتا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان کا اندازہ کریں جس کی ایک ہتھیلی پر آگ ہو اور دوسری پر برف۔ وہ نہ آگ بجھنے دیتا ہے اور نہ برف کا انجماد ٹوٹنے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جلوہ گاہ میں محو کھڑا ہوتا ہے جہاں آنکھ کی راہ میں بینائی کا پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس کی پیشانی زمین پر ہو تو اس کی سجدہ گاہ آسمان پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کو نزدیک سے پکارتا ہے اور جواب دینے والا دور سے جواب دیتا ہے۔ اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ صاحب حال نمی دانم کے پردے میں دنائی کے چراغ جلاتا ہے۔ اس کی خاموشی میں جمال گفتگو کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس کے قرب میں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی محفل میں گردش زمان و مکان رک سی جاتی ہے۔ صاحب حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں، وہ انسان ہے۔ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ اس کا انداز نظر انسانوں سے جدا ہوتا ہے۔ وہ معمولی سے واقعے کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا زندگی کی آخری منزل۔ بولا اگر یہ آخری منزل ہے تو ہم کون سی منزل میں ہیں؟ کیوں نہ آخری منزل کو دیکھا جائے؟
بس تخت چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جنگل کی راہ لی اور پھر راز آشنا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاحب حال سے ملاقات ہوئی۔ ایک دور کا پیغمبر اپنے دور کے صاحب حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم؟ کتاب کا علم تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، بلکہ کتاب ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ صاحب حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کا حال دیکھ رہے تھے، اور نتیجہ یعنی جدائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے عرفان میں شک نہیں ہو سکتا، آپ کے مقام پر شک نہیں ہو سکتا، آپ کی بصیرت پر شک نہیں ہو سکتا، آپ کے عصائے ید بیضا اور کلیمی پر شک نہیں، لیکن صاحب حال آپ کی پہچان میں نہ آ سکا۔ صاحب حال کا علم لدنی ہے، مخفی ہے، اسے اللہ کی عنایت کا خصوصی مظہر کہنا چاہیے۔ ایک صاحب حال کا ذکر میتھیو آرنولڈ نے اپنی نظم اسکالر جپسی میں کیا ہے کہ ایک آدمی علم ظاہری کی اذیت سے تنگ آ کر علم باطن کے سفر پر نکل گیا۔ آکسفورڈ سے بھاگا ہوا طالب علم علم کی طلب میں سرگرداں رہا۔ علم سے بھاگ کر علم میں داخل ہونا ہی صاحب حال کا کام ہے۔ وہ علم اور ہے، اس کی تلاش میں انسان زندگی سے نکل جاتا ہے اور پھر موت سے بھی نکل جاتا ہے اور پھر حیات جاویداں پا لیتا ہے۔ اسکالر جپسی ہر زمانے کو آ کر بتاتا رہا کہ جو ایک ہو گیا یکتا ہو گیا، وہ مر نہیں سکتا، وحدت کو موت نہیں اور کثرت موت سے بچ نہیں سکتی۔ جو بدلتا نہیں مرتا نہیں، جو تبدیل ہوتا ہے وہ مرتا ہے۔ ایک صاحب حال مولانا روم سے ملا، بولا مولانا یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا اسے آپ نہیں جانتے۔ صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا۔ مولانا بولے یہ کیا علم ہے؟ صاحب حال بولا جسے تم نہیں جانتے۔ بس پھر اس کے بعد مولانا روم غلام شمس تبریزی ہو کر رہ گئے۔ مولانا بھی صاحب حال ہو گئے، صاحب مثنوی ہو گئے۔ ایسی مثنوی قلوب کی خشک زمین پر عشق حقیقی کی نورانی برسات ہے۔ مثنوی صاحب حال بناتی ہے۔ پیر رومی کی محبت میں مرید ہندی صاحب حال ہو گیا، بلکہ صاحب اقبال با کمال ہو گیا۔ صاحب حال صاحب عشق ہوتا ہے، صاحب وجدان ہوتا ہے، صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، صاحب یقین ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب نسبت ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحب نصیب ہوتا ہے۔ صاحب حال کو مرد حق آگاہ کہا گیا ہے، کہیں اسے سپر مین کہا گیا ہے، کبھی اسے صرف مرد مومن بھی کہتے ہیں۔ صاحب حال حق آگاہی و حق شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ان الحق کہہ اٹھتا ہے۔ اسے ایک ان الحق میں کتنی حقیقتیں پنہاں ہوتی ہیں یہ کوئی صاحب حال ہی جان سکتا ہے۔ صاحب حال میں نغمگی کا ہونا لازمی ہے۔ بسد سامان رسوائی سرے بازار رقص کرتا ہے۔ صاحب حال کے رقص میں بڑے رموز ہیں۔ صاحب حال کشتگان خنجر تسلیم ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحب حال پیدا کرنے والی نگاہ ضرور کار فرما ہے۔ کوئی ہے اس پردے کے پیچھے، کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کا قرب انسان کو صاحب حال بنا دیتا ہے، ایسی ذات جو نظر ملا کر انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھنے والے بے خبر رہتے ہیں اور بدلنے والا بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ ذات علم لدنی کے خزانے لٹاتی ہے اور پھر صاحب حال جہاں جہاں سے گزرے راستے جگمگا اٹھتے ہیں۔ صاحب حال بنانے والی ذات پر سلام ہو۔ صاحب حال بننے والے انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وفا اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی۔ ایک ایسا انسان جو صاحب علم نہ بھی ہو، اپنے عمل کی استقامت سے صاحب حال بن جاتا ہے، اور صاحب حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحب علم ہو جانا پہلا قدم ہے۔ مثلاً آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو خلوص سے تصویر بناتا ہے، زندگی بھر استقامت سے فن کی خدمت کرتا ہے۔ ایک صبح نہ جانے کیوں اس کا برش برہنگی اجسام کو کینوس پر اتارتے اتارتے خطاطی کے شاہپارے پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ قرآنی آیات کے حسن میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحب حال بن چکا ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اور آدمی تھا اور اب کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا، بنانے والے نے بنا دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے، اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے، عاصیوں کو معاف کرتا ہے اور صاحبان استقامت کو اپنے لطف میں داخل فرما کر صاحبان حال بنا دیتا ہے۔ فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے لیکن حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مصنف علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تحلیل جاں کے مراحل سے استقامت و صبر سے گزرے تو اسے وہ نگاہ قبول فرما لیتی ہے، پھر اس کے اعمال و احوال یکسر بدل جاتے ہیں۔ وہ قید وجود سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے بے نیاز غم دوراں کر دیا
دیا جاتا ہے۔ اب یہاں فتویٰ کیا کرے گا؟ قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے، تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اگر سائیں کا فضل کسی کو صاحب حال بنا دے تو ہم کیوں برہم ہوں؟ اعتراض کرنے والے فارمولہ استعمال کرتے ہیں، قانون استعمال کرتے ہیں، قاعدہ کلیہ استعمال کرتے ہیں، اور صاحب حال فارمولے سے باہر ہوتا ہے۔ فتویٰ اقبال کے خلاف تھا اور فطرت اس کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا رہی تھی۔ وہ دانائے راز بنا دیا گیا، اسے فقیری عطا ہوئی، کلندری ملی، وہ اپدیشک ہو گیا، غبار راہ حجاز ہو گیا۔ مفتی اس کے خلاف رہے، فطرت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اقبال کا صاحب حال ہونا مخالفین اقبال کو صاحب حال بننے سے محروم کر گیا۔ یہ اس نگاہ کے فیصلے ہیں، اس کی عطا کے کرشمے ہیں۔ عمل کسی اور رخ کا ہوتا ہے، فضل کسی اور طرف پہنچا دیتا ہے۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا، اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی، اسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا، معترض رہا۔ اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، یہ فیض ہے کسی ذات کا، یہ نصیب کا فیصلہ ہے۔ اہل باطن قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی، ملک بن گیا۔ فتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ راز کیا تھا۔ قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ، اور ہر سلسلے کا کوئی بانی ہے، اسی طرح قائد اعظم سے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ طریقت ہے پاکستانی۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کی، قائد اعظم نے وحدت کردار عطا کی۔ آج اگر قوم میں کوئی انتشار خیال ہے تو اس لیے کہ وحدت عمل نہیں، وحدت فکر و عمل عطا کرنا وقت کے صاحب حال کا کام ہے۔ صاحب حال بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی مہربانی کر سکتی ہے، وہ نگاہ ہی تو مشکل کشا ہے۔ نہ جانے کب کوئی صاحب حال قطرہ شبنم کی طرح نوک خار پہ رقص کرتا ہوا آئے اور قوم کے دل و نگاہ میں سماتا ہوا وحدت عمل پیدا کر جائے، اور ایک بار پھر ہاتھ آئے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات جہاں آئینہ جمال ہے، وہاں یہی کائنات مظہر صفات الہیہ اور مظہر صفات انسانیہ ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داخلی اور ذاتی کائنات میں منعکس ہوتا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حقیر چونٹی تک، ہر شے اپنے اندر ایک عجب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت، اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک بامانی استعارہ۔ ایک کائنات مرکہ نور ہے، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہکشاؤں کے عظیم اور وسیع سلسلے، شمس و قمر کے جلوے، چمکنے والے ستاروں کی یہ حسین کائنات اتنی منور ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین و آسمان کا نور ہے۔ اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے اپنے نورانی خالق کی۔ اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجب تماشا ہے۔ کرنوں میں آفتاب ہیں، قطروں میں بحر ہیں، دریا حباب میں ہے، ذروں میں دشت ہیں۔ دیکھنے والی نظر ہو تو نظاروں کی کمی نہیں۔ اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے بلا مبالغہ ہوگا۔ ہم ایک سورج سے وابستہ ہیں، اور اس کائنات میں ایسے کروڑوں سورج موجود ہیں، ایسے سیارے اور ستارے ہو چکے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں سال نور ہے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی ایک ستارے سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ وسعت انسان سوچ کر ہی سہم جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت، اور زمین میں ایک ملک کی کیا اہمیت، اور ملک میں ایک شہر، اور شہر میں ایک مکان، اور مکان میں ایک انسان کی کیا اہمیت، اور پھر اس انسان میں ایک چھوٹا سا دماغ کیا جسارت کرے گا اس وسیع کائنات کے عظیم خالق کے بارے میں لب کشائی کرنے کی۔ مقام تحیر اور مقام سکوت ہے۔ اس کائنات میں ایسے علاقے ہیں جہاں اتنی سردی ہے کہ بس انسان ذکر کرے تو خیال منجمد ہو جائے، اور کہیں اتنی حدت
کہ سورج بھی پناہ مانگے۔ یہ کائنات عجب ہے، تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے۔ جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا، اس خالق نے انسانوں کو بڑے دعوے اور وثوق سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ یہ ایک عظیم احسان ہے عظیم محسن کا، انسان کو بینائی عطا فرمانے والا۔ اپنے بے مثال حسن کے پرتو میں اس کائنات کی ہمہ رنگ نرنگیوں اور رنگینیوں میں جلوہ گر ہے۔ انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔ انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے۔ انسان کے گرد پھیلی ہوئی زندگی اس کے علم کے وسیع الابواب ہے۔ اسے علم الاسماء عطا فرمایا گیا۔ وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا ہے اور پھر اشیاء سے مفاہیم تلاش کرتا ہے، اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے اپنی صلاحیتوں اور صفات کے استارے نظر آتے ہیں۔ انسان کی کائنات حسین و جمیل علامتوں کی کائنات ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ وجوہ سے نتائج اور نتائج سے وجوہ تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر شے کے اندر پنہا اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے جو اس شے کی پہچان ہے، اس شے کا راز ہے، اور یہ راز اور یہ جوہر اور یہ صفت انسان کی اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استاروں اور علامتوں کے روپ میں شامل کیا ہے، اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو پرلطف بنایا، وہاں اس نے ہر ذی جان اور بے جان شے کو اسم دیا اور اس کو معنی عطا کیے۔ پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کہا، نہ بدلنے والا اٹل ارادہ، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھرانا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا ہے جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخرکار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ دشت و صحرا کو بھی عجب معنی ملے، دشت جنوں، دشت وحشت، یادوں کا صحرا، وچھوڑے کا تھل، دشت فرقت اور پھر صحرا کی پیاس، یہ سب اہل ذوق کے پرمغز استعارے ہیں۔ سمندر کو ہستی کا آغاز و انجام کہا گیا۔ انسان بادلوں کی طرح سمندر سے آتا ہے اور واپس سمندر کو چلا جاتا ہے کہ یہی اس کا گھر ہے، یہی خالق ہے، یہی مظہر تخلیق ہے۔ سمندر یہ کلزم سے بڑے معنی وابستہ ہیں، بڑے استعارے ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ سمندر روح ہے، نصف شب کو جاگتا ہے، طوفان میں ہو تو کناروں کو اڑا دے، پرسکون ہو تب بھی گہرائی کی وجہ سے پرخوف ہو۔ سمندر مردار کو باہر نکال پھینکتا ہے، اس کے باطن میں خزانے ہیں، موتیوں کے، زندگی کے، اور اس کے اندر انسانوں کے لیے بڑے علوم ہیں۔ جب تک سمندر زندہ ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ سمندر گہرا ہے، کڑوا ہے، نہ قابل تسخیر وسعت کو سمندر کہا گیا ہے۔ فیاضی اور علم کے پیکر کو سمندر کہتے ہیں۔ کلزم رحمت وسیع و بے پایاں صفت الہی ہے، اور پھر سمندر خاموش ہو گیا، یعنی محبت کے امواج میں ٹھہراؤ کا مقام۔ موج کے نام سے کتنا ہی لٹریچر موجود ہے، آئیے دیکھیں۔ انسان نے اپنے گرد رہنے والے جانداروں سے کیا حاصل کیا، انہیں کیسے معنی دیے، ان سے کیا کیا سبق، عبرت اور نتیجے نکالے۔ پرندوں کی دنیا میں شاہین کو لیجئے، مرد مومن ہی شاہین ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، بلند نگاہ ہے، پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے، قصر سلطانی سے گریز کرتا ہے۔ یہ ایک مرد حر کی صفات عالیہ ہیں۔ یہ آزاد قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ سورج کو نگاہ میں نہیں لاتا، مر جائے تب بھی زمین پر نہیں گرتا، اس کی نگاہ آسمانوں پر رہتی ہے۔ اس کا رزق صالح اور پاکیزہ ہے، یعنی زندہ کبوتر شکار کرتا ہے۔ شاہین مانگ کر نہیں کھاتا، کانے ہے، غیرت والا ہے، متوکل ہے، قوی ہے، جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، خون گرم رکھتا ہے، نگاہ تیز رکھتا ہے۔ درویشی میں بادشاہی کرتا ہے اور بادشاہی میں درویشی کرتا ہے۔ اقبال کا شاہین ہی اقبال کا مرد مومن ہے۔ اقبال نے جوانوں میں عقابی روح کے بیدار ہونے کی دعا کی ہے۔ عقابی روح کا کام ہے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا، اور پھر شہباز لامکاں، شہباز طریقت، شہباز خطابت، اور پھر ہمارے شاہین یعنی ہماری ایئر فورس۔ ایک پرندے نے کیا نہیں دیا ہمیں، یہی خودی کا ترجمان ہے۔
یہی محرم لامکاں ہے، یہی فاتح زمان و مکاں ہے، یہی شاہین راز ہستی کا رازداں ہے۔ شاہین بھوک سے مر جاتا ہے لیکن مردار نہیں کھاتا۔ شاہین صفت مومن کا مظہر ہے، وہ خودی کا نگہباں ہے۔ انسان کی خود شناسی کو پرندوں نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ گدھ یا کرگس، اس پر کیا کچھ نہیں لکھا جا چکا، اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آج کے ادب میں گدھ ایک عظیم استعارہ اور علامت بن کے ظاہر ہوا ہے۔ ایک ڈرامے میں ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک امیر آدمی مر رہا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس خاموش بیٹھے ہیں۔ کٹ کر کے دوسرا منظر پیش کیا گیا کہ ایک ویرانے میں ایک گھوڑا مر رہا ہے اور اس پر گدھ منڈلا رہے ہیں۔ اب آپ گدھ کے بارے میں اندازہ لگا لیں۔ گدھ کی بلند پروازی مردار کی تلاش میں ہے۔ جن درختوں پہ دن کے وقت چمگادڑ الٹے لٹکتے ہیں، انہی درختوں پر رات کو گدھوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ تعلق اور تقرب بامانی ہے۔ گدھ کی مردار خوری فضا کی آلودگی اور تعفن سے بھی بچاتی ہے۔ بہرحال انسانوں کی دنیا میں کرگس صفت لوگ موجود رہتے ہیں اور کرگسی عمل بھی جاری رہتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ امن کے نشانات ہیں، یہ صلح اور امن کے استعارے ہیں۔ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا روم نے ایک طوطے کی کہانی لکھی ہے کہ ایک سوداگر نے پنجرے میں ایک بولنے والا طوطا رکھا ہوا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش؟ طوطے نے اپنے گرو طوطے کو پیغام بھیجا کہ آزاد فضاؤں میں رہنے والوں، غریب قیدی کا سلام قبول کرو۔ سوداگر نے پیغام دیا، گرو طوطا سن کر مر گیا اور ساتھ ہی سارے طوطے گر کر مر گئے۔ سوداگر نے یہی افسوسناک خبر اپنے طوطے کو آ کر بتائی، وہ بھی مر گیا۔ سوداگر نے اسے پنجرے سے نکال کر پھینک دیا، وہ طوطا اڑ گیا اور بولا، اے سوداگر، میرے گرو نے میری فریاد پر مجھے رہائی کا یہی راستہ بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ پس یہ ہے وہ راز جو گرو مرید کو بتاتا ہے۔ بہرحال طوطا علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک معمولی سا کوا بھی لٹریچر کا حصہ بن گیا۔ کا ایک پیغام ہے کسی آنے والے کا۔ کاں بنیرے پر بولتا ہے اور پھر پردیسی گھر آ جاتا ہے۔ کوا منافق نہیں، اندر باہر سے کالا ہے، جبکہ بگلا منافق ہے، باہر سے سفید اور اندر سے بد باطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تیتر اور چکور آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں کو ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے۔ ظاہر پرست انسان مور ہے، انا کا مارا ہوا۔ اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں۔ اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے، ایک صفت ہے، ایک انداز ہے۔ ضرب ید اللہ کا شیر ربانی ایک لقب ہے، ایک روحانی مقام ہے۔ شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر بساکھی اور جرت کا مظہر ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدڑ بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا ہوا دشمن، چمکیلا لیکن زہریلا۔ سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو کبھی نجس نہ ہوتا۔ گھوڑے کو لٹریچر میں بڑا حصہ ملا ہے۔ غالب نے 2 اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ غرض یہ کہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان غور کرے تو یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ انسان کو اپنا پرتاؤ اور اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ، یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے جس نے انسان کو شاہکار تخلیق بنایا، انسان کو شرف بخشنے والا، انسان کو علم عطا کرنے والا ہے۔ کائنات کا علم، کائنات کی اشیاء کا علم، کائنات کی زندگی اور اس کے حسن کا علم۔ یہ کائنات آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا۔ ہر طرف انسان کی اپنی صفات پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہی حقیقت ہے، معنی در معنی، استعارہ در استعارہ،
علامت در علامت حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے، چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رقیب۔ غرض یہ کہ لامحدود جلوہ کائنات میں موجود ہے۔ انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے اس کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے، معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات۔ لیکن انسان غور تو کرے۔ اے ہمدم دیرینہ، تم تو بڑے ناڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی ناگہانی آفت سے کبھی خوفزدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو۔ تمہارے بچوں نے تمہیں کس اذیت سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجب ہے۔ یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ میرے دوست، والدین کی روحوں سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عاقبت اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن غریبی کا ڈر بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے، تمہیں ڈر نہیں تھا۔ تم نے کبھی سوچا یہ سب کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والا، اسے گننے والا، اس سے محبت کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ دولت کی آرزو میں غریبی کا ڈر ہے۔ غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو امید ہوتی ہے کہ کبھی بھلے دن آئیں گے۔ امیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی برے دن نہ آ جائیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے ہی میں ملتا ہے۔ تم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دولت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتی۔ دولت کی افادیت ہی پیسہ خرچ کرنے میں ہے، اور خرچ کرنے سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ گویا دولت کی افادیت ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت جمع رہے تو اس کی افادیت بھی نہیں ہے۔ دولت مند کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے۔ وہ دراصل کسی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے، اور یہ مال اس کے لواحقین کی وراثت ہے۔ دولت کی تمنا، اس کا حصول، اس کا ارتکاز سب انتشار کے ابواب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ ہمدم اپنی کمائی، جائز اور ناجائز کمائی، محروم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا اہتمام کرو۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ تم محبت بھی کرتے ہو، انسانوں سے نہیں، اشیاء سے۔ تمہیں کثرت عزیز ہے۔ تم علائش سے، آرائش سے، آسائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ یہ روشنیاں کیا ہیں جبکہ اتنا اندھیرا ہے؟ یہ محفلیں کیا ہیں جبکہ روح کے اندر تنہائی چیختی رہتی ہے؟ یہ انتشار کیا ہے؟ سب منتشر ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے سے ناشناس کیوں ہیں؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟ کیا کوئی کسی کے اندر نہیں جھانکتا؟ کیا سارے ہی سب سے اجنبی ہیں؟ کیا سارے اپنے آپ سے بیگانہ ہیں؟ کیا انجمن صرف تنہائیوں کا میلہ ہے؟ کہوں کے شور میں کوئی سسکیاں نہیں سنتا؟ کیا ہنستے ہوئے چہرے سب نکلی ہیں، سب لبادہ ہیں؟ ہمدم تم کون سی دنیا میں رہتے ہو جہاں بھیڑ ہے اور تنہائی ہے، جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟ تم کس فکر میں سرگرداں ہو؟ تم ہمہ وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں؟ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں، تم مشین بن گئے ہو، ہمہ وقت مصروف، جذبوں سے عاری، غم اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے؟
یہ کس جرم کی سزا ہے؟ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی تگ و دو، بے نام منزلیں، بے نور دیدے، بے شعور الجھنے، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لگام وحشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا، بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہان رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا، سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے اور کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے، اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل۔ لیکن تم مصروف ہو، شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چیونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے اور ضرورت کے پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا، یہ سب کس لیے؟ اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے کہ کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو وہ زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں، یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے، اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر سا جاتا ہے۔ گردشیں رک جاتی ہیں، ماضی اور حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحہ میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئے سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اسی طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدم یہ سب سوچ کے طلسمات ہیں، فکر کے کرشمے ہیں، تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر۔ تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی ہے لیکن صاحبان فکر کے ہاں نہ سود ہے نہ زیاں ہے۔ وہاں مسلسل خلش ہے، مستقل تپش ہے، مدام آتش ہے۔ اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن رہو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو، تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے آنگن میں پھول کھلیں، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہیں، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں، دل کی بات بس دل ہی میں رہنے دو۔ آیا تھا جس کی نگاہوں پہ عالم اسرار، اسے خبر نہ ہوئی کیا ہوا پس دیوار۔ یہ کیا غضب کہ مجھے دعوت سفر دے کر کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی، یہاں دھری ہے ابھی تک مزار پر دستار۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسماں سے اتار۔ وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہیں میرے اشعار۔